السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں، رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، اب وہ دن ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مغفرت کے عشرے کا آج آخری دن، اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے دن باقی ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: میرے صحابہ کرام تمہیں رمضان کے مہینے کا مقام معلوم نہیں، تمہیں رمضان کے مہینے کا مرتبہ معلوم نہیں، اگر رمضان کے مہینے میں تم اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی برکتوں کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، تم پورا کا پورا سال رمضان کے مہینے کی امید رکھتے کہ پورا کا پورا سال رمضان کا مہینہ ہو جاتا ہے، ایسی تم تمنا کرتے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سلم لہ رمضان، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا، جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا دیا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے: سلمت لہ سنہ، او کما قال النبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ رمضان کی ہر راتیں نرالی تھی، رمضان کا ہر دن نرالا تھا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ابھی آخری طاق راتیں آنے والی ہیں، ممکن ہے ان راتوں میں ہمیں اللہ پاک شب قدر نصیب فرما دے، لیکن رمضان المبارک کا ہر دن بھی مبارک ہے، ہر رات بھی مبارک ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، جس نے ساری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دی، جس نے ساری زندگی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر گزار دی، آج وہ معافی کا سوال کرے، آج وہ مغفرت کا سوال کرے، اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا۔ اور یہ بات تو فائنل اور طے شدہ کہ ہم سب کے سب گنہگار، بولو بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کلکم خطاؤن، اے میرے صحابہ کرام تم سب کے سب گنہگار ہو۔ تو وہ صحابہ کرام جو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، ہر وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنے والے، ہر وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری کرنے والے، ایسے صحابہ کرام کے درمیان میں ہمارے نبی نے فرمایا تمام کے تمام انسان گنہگار ہیں، تو کیا میرے بھائیوں میں اور آپ گنہگار نہیں ہو سکتے؟ ہرگز ایسا تو ہے ہی نہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ ہم نے تو پوری زندگی، ہماری کوئی رات ہمیں ایسی نظر نہیں آتی کہ جس رات میں ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی دن ہمیں اپنی زندگی کا ایسا نظر نہیں آتا کہ جس دن میں ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الخطائین التوابون المستغفرون، اور آپ نے وہ حدیث فضائل میں سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پہلے زینے پر یعنی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرما رہے ہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرما رہے ہیں، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی کئی باتیں سنی ہیں، آپ کے کئی خطبہ سنے ہیں، لیکن آج تو بڑا عجیب منظر دیکھا کہ آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا معاملہ؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نہیں معلوم، میرے صحابہ کرام جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، اپنے آپ کو پاک صاف نہ کیا، اپنے تعلق کو اللہ سے قائم نہ کیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب ہمارے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے، بولو بے شک، آپ تو امت کے لیے رحمت تھے، آپ نے کبھی امت کی ہلاکت کو نہیں چاہا، آپ نے کبھی بھی امت کی بربادی کو نہیں چاہا، بلکہ آپ کی ہر وقت یہ فکر رہی ہے میری امت کا ہر آدمی جنت میں جانے والا بن جائے، میری امت کا ہر آدمی جہنم سے بچ جائے، ہلاکت سے بچ جائے۔ پھر بھی ہمارے نبی نے آمین کیوں کہی؟ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب آپ آمین کہہ دیجئے، اور ہمارے نبی بولو اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے، زبان محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا، ہمارے نبی کی زبان کبھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتی تھی، بلکہ جو بھی بولتے تھے زبان محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی اور کلام تو رب العالمین کا ہوتا تھا۔ تو بولو ہماری ہلاکت میں کوئی شک ہے؟ اور میں نے ابھی جائزہ لیا ہمارے علاقے کی مسجدوں کا، جو رمضان کا مہینہ جا رہا ہے یوں مسجد سے نمازی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے مسجدوں کے اندر کچھ لوگ
زیادہ تھے. جیسے جیسے رمضان کا مہینہ جانے کو بالکل قریب ہے، فجر کی نماز کا مجمع کم نظر آیا، مغرب کی نماز کا مجمع کم نظر آیا، ظہر کی نماز کا مجمع کم نظر آیا. حالانکہ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی زندگی میں کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، کتنے دکھوں کا سامنا کیا، اس کے باوجود اللہ کے گھر کی طرف ہمارا دل متوجہ نہیں ہوتا، تو پھر یقیناً ہمیں اپنی بربادی کا انتظار ہی کرنا چاہیے. اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے جو بات کہی ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہے. تو حدیث شریف میں فرمایا خیر الخطائین التوابون المستغفرون. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین اللہ کی نافرمانی کرنے والا، دیکھو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر لیتا ہے، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائے، تو اللہ پاک کبھی کبھی کچھ گولڈن چانس دے دیتا ہے. کبھی پورا کا پورا رمضان کا مہینہ نصیب فرما دیا، اور فرما دیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، اب تیسرا عشرہ بھی لا کر دے دیا کہ چلو پہلا عشرے کو غفلت میں گزارا، اللہ سے معافی مانگ لو، دوسرے عشرے کو غفلت میں گزارا، اللہ سے معافی مانگ لو، اب تیسرے عشرے کی تو قدر کر لینی چاہیے. تو اللہ پاک تو گولڈن چانس موقع پر دیتا رہتا ہے. ہر وقت اللہ پاک ہر موقع پر گولڈن چانس دیتا ہے. کبھی شب برات لا کر دے دی، کبھی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن دے دیے کہ کوئی نہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ تم میرے قریب ہو جاؤ اور مجھ سے معافی مانگ لو اور فرما برداروں میں تمہارا شمار ہو جائے. تو حدیث شریف میں فرمایا خیر الخطائین التوابون المستغفرون. بہترین اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ ہے، بہترین اللہ کو ناراض کرنے والا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ سے توبہ کر لے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اگر دکان کا سیٹھ ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا دوست ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے بیوی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے میرے بندوں میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں. اگر میں تم سے ناراض ہو جاؤں، اگر میں تم سے روٹھ جاؤں تو میرے سامنے سچے دل سے معافی مانگ لو. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلے گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک آسمان پر فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے ایک قارون کا نام سنا ہوگا جس کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، اللہ نے بڑی زبردست دولت نصیب فرمائی تھی، لیکن مال کی وجہ سے گھمنڈ بڑا زبردست تھا، مال کی وجہ سے تکبر بڑا زبردست تھا. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، بدکاری کا تہمت لگائی. لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کسی پر بغیر کسی تحقیق کے الزام لگا دیا، بغیر کسی تحقیق کے تہمت لگا دی، جب تک وہ گناہ وہ الزام لگانے والا، تہمت لگانے والا جب تک وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا جس کا الزام لگایا جا رہا ہے، تب تک اس کی موت نہیں آ سکتی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے روئے، سجدے میں گر گئے اور اللہ سے فرمایا الہ العالمین یہ قارون ہے جس نے مجھے لوگوں کے سامنے بدنام کر دیا ہے، مجھے ذلیل کر دیا ہے. اور بولو عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کسی کے ذلیل کرنے سے، کسی کے بدنام کرنے سے، کسی کے تہمت لگانے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے میں تو حق کا پیغام لوگوں کو پہنچاتا ہوں، سچی باتیں بتلاتا ہوں، جنت کی طرف بلاتا ہوں، جہنم والے راستے سے باخبر کرتا ہوں. اور یہ قارون نے مجھے بدنام کیا ہے، قارون نے مجھ پر تہمت لگائی ہے. ارے قارون نے
لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کرنے کا پلان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ سجدے سے سر کو اٹھا لو، میں نے زمین کو تمہارے تابع بنا لیا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے تابع ہوتا ہے ساری مخلوق اس کے تابع ہوتی ہے۔ میں نے زمین کو تمہارے تابع بنا لیا ہے، تم زمین کو جو حکم کرو گے زمین کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ زمین قارون کو ڈسا دے۔ اب زمین نے قارون کو ڈسایا تو قارون چلانے لگا، اے موسیٰ معاف کر دے، اے موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ پھر قارون نے زمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زمین قارون کو اور ڈسا، زمین نے قارون کو اور ڈسایا۔ قارون پھر چلانے لگا، اے موسیٰ معاف کر دے، اے موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، اے زمین قارون کو اور ڈسا۔ زمین قارون کو ڈساتی چلی گئی یہاں تک کہ پورا قارون کو زمین نگل گئی اور وہ قارون چلاتا رہ گیا، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ وہ قارون تھا، وہ قارون بڑا مجرم تھا، بڑا پاپی تھا، تجھ پر الزام لگانے والا، تجھ پر تہمت لگانے والا، تجھے بدنام کرنے والا، کئی مرتبہ تجھے کہتا گیا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن نہ تو نے اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا تیرے بس میں تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ یہ قارون صرف مجھے ایک مرتبہ کہہ دیتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری عزت کی قسم اس کو معاف بھی کر دیتا اور اس کے لیے جنت کے فیصلے بھی کر لیتا۔ تو جو خدا قارون جیسے مجرم کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہیں تو بولو ہم تو امام الانبیاء کے امتی ہیں، شان والے نبی کے شان والے امتی ہیں، تو کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا، ساری رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، جس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، آج وہ مجھ سے سچے دل سے معافی کا سوال کرے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک روزے رکھنے والوں کو، تراویح پڑھنے والوں کو ایسا معاف کر دیتے ہیں خرج من ذنوبی کیوم ولدت امہ، جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ پھر اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں ساری رات ہے کوئی ایسا روزی کے معاملے میں پریشان، جس کو حلال پاکیزہ روزی کے معاملے میں پریشانی ہو رہی ہے، جس کے کاروبار میں تنگی ہے، آج وہ مجھ سے حلال پاکیزہ روزی کا سوال کریں میں اسے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دو۔ پھر اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہو، آج وہ مجھ سے شفا کا سوال کرے میں اسے شفا کاملہ نصیب فرما دوں۔ الغرض اللہ پاک ہر ضرورت کا نام لے کر اعلان کرتے ہیں، لیکن ہم وہ بندے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور ہم سونے کی مقدار کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی غفلت کو معاف فرمائے۔ تو میرے بھائیوں ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ جو آدمی 2022 کے رمضان کی قدر کر لے گا اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک اس کے مقدر میں 2023 کا رمضان نصیب فرمائے گا۔ ہم غور کر سکتے ہیں گزشتہ کئی لوگ تھے جو رمضان کے مہینے میں ہمارے درمیان میں موجود تھے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آتے، معلوم نہیں آئندہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ ہوگا یا نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ موت تو ہر ایک کی آنے والی ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں یہی سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اب وہ بہت سارے کام ہیں، جیسے اللہ نے نماز پڑھنے کو کہا نماز پڑھنے والے بن جاؤ، اللہ نے رمضان کے روزے رکھنے کو کہا رمضان کے روزے رکھنے والے بن جاؤ، اللہ نے زکوٰۃ دینے کو کہا زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ۔ ارے اللہ نے اخلاق مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعلیم دی ہے، یعنی اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہا تو اخلاق اپنا لو۔ ارے اللہ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے روکا، حرام کمانے سے روکا، حرام بولنے سے روکا، حرام دیکھنے سے روکا، ہر حرام کام سے اللہ نے روکا ہے، ان کاموں سے بچ جاؤ۔ پھر قرآن کریم میں آگے ہمیں سمجھایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ فرماتے میرے بندو جب تم دنیا کا سفر کرتے ہو تو
تو پوری پوری تیاری کے ساتھ سفر کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ سفر کا ہر سامان ہوتا ہے کہ کئی سفر میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ فرماتے میرے بندو تمہیں آخرت کا سفر کرنا ہے تو آخرت کے سفر کے لیے تم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے، کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے اللہ ہمیں آخرت کا توشہ سمجھاتے ہیں۔ آخرت کا توشہ یہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور یہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھایا، اللہ پاک نے روزے ہم پر اسی لیے فرض کیے تھے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا جیسے جیسے رمضان کا مہینہ جا رہا ہے ویسے ویسے ہم مسجدوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک غریب صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں بہت غریب آدمی ہوں، مزدوری کرنے والا آدمی ہوں، لیکن اللہ کے نبی معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک اونٹ ہے اور میں اونٹ کا اچھے سے اچھا خیال رکھتا ہوں، وہ بھی میرا پورا کام کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی رات کو میں سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکلتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون کی نیند نہیں آتی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے انسانوں کا بھی نبی بنایا، جناتوں کا بھی نبی بنایا، فرشتوں کا بھی نبی بنایا، یہاں تک کہ ہمارے نبی تمام مخلوق کے نبی تھے، بلکہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے نبی تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے فرمایا ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، اب آپ کے اونٹ کی بات کو سنیں گے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے اونٹ کو بلانے کا حکم بھیجا، اونٹ دوڑے دوڑے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس طریقے سے ادب سے بیٹھا جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اب تعجب کی بات نہیں ہے کہ اونٹ سے ہمارے نبی نے کیسے بات کی تھی، اللہ کے نبی کو اللہ نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے تو اپنے مالک کو کیوں پریشان کرتا ہے، رات کو سونے کیوں نہیں دیتا ہے، ارے تیرا مالک تیری شکایت کرتا ہے۔ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے اور فرمایا میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں، ارے مجھے اچھے سے اچھا کھلاتے بھی ہیں، میرا پورا خیال رکھتے ہیں اور میں بھی ان کا پورا کام کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے کھانا کھلاتے ہیں، خود کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی سے وہ اونٹ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی میرے مالک نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی اور نماز چھوڑنے کے ارادے سے نہیں لیٹتے، جیسے بہت سی مرتبہ ہم نہیں سحری کھا کر لاؤ تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لیں، پھر وہ سحری کھا کر لیٹنے کی وجہ سے کبھی کبھی فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے اور کبھی جماعت بھی چلی جاتی ہے اور کبھی تکبیر اولیٰ بھی چلی جاتی ہے، لیکن اونٹ نے کہہ دیا اللہ کے نبی میرے مالک بغیر نماز کے سوتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے مالک کی نماز چھوڑ گئی، میرے مالک کی نماز قضا ہو گئی اور کل قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا مالک بغیر نماز کے سویا تھا، تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک اونٹ ہے اونٹ، اور بعض روایت میں لکھا ہے کہ میرا مالک بغیر نماز کے سوتے ہیں۔ اللہ کے نبی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور اس عذاب کا مستحق میں نہ بن جاؤں۔ میرے پیارو ایک اونٹ ہے اونٹ، جانور ہے جانور، جس پر نہ کوئی جنت ہے جس پر نہ کوئی جہنم ہے، اور وہ صرف اپنے مالک کی ایک نماز کے بارے میں ڈرتا ہے کہ میں اپنے مالک کی ایک نماز کے بارے میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا۔ اور آج کا مسلمان رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، رونا چاہیے، رمضان کا مہینہ غفلت میں گزر گیا، رمضان کا مہینہ اللہ کو ناراض کرنے میں گزر گیا، رمضان کا مہینہ بھی حالانکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی تھی، اللہ نے کوئی مشکلیاں نہیں فرمائی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس کے باوجود ہم رمضان کا مہینہ جو جا رہا ہے یوں مسجدوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہم اتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، کیا ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، ہمیں اللہ کو منہ نہیں بتانا؟ ایک اونٹ کو اپنے مالک کی ایک نماز کا ڈر ہے کہ میرے مالک کی نماز چھوٹ جائے تو میں اللہ کو منہ نہیں بتا سکتا، اور آج مسلمان کئی نمازوں کو قضا کرتا
رہتا ہے۔ دیکھو رمضان کا مہینہ جب جائے گا، عید کا دن ہوگا، کتنے مسلمان نمازی ہیں، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اللہ کا ڈر نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارو یہ کچھ مبارک گھڑیاں ہے، دیکھو یہ آخری عشرہ آنے والا ہے۔ اعتکاف کو بوجھ نہ سمجھو، اعتکاف کا مقدر اسی کا ہے جس کو اللہ نے اپنا مہمان بنانا چاہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی مسجد میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ بولو ہم کسی بڑے میزبان کے یہاں جاتے تو ہمارا اکرام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی میزبان ہو سکتا ہے؟ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کسی امتی نے صرف ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق یعنی 3 بڑے بڑے کھڈے حائل کر دیتے ہیں، 3 خندق حائل کر دیتے ہیں۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خندق کی مسافت پوری دنیا سے بھی بڑی ہے، یعنی آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں سے بڑی ہیں۔ تو ایک دن کے اعتکاف پر 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جس نے آخری عشرے کا یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اسے 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ صرف 10 دن کی قربانی دینی ہے۔ اعتکاف کو بوجھ نہ سمجھو، یہ اللہ کے مہمان بننے کی سعادت مل رہی ہے کہ ہم اللہ کے مہمان بنتے ہیں، اللہ پاک خود ہمارے میزبان بنتے ہیں۔ اور علماء جانتے حدیث شریف میں لکھا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں آ جاتا ہے کچھ بھی نہ کرے، ارے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں، ارے نماز نہیں پڑھتا، استغفار نہیں پڑھتا، درود شریف نہیں پڑھتا، صرف آ کر اللہ کے گھر میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تب بھی فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسجد کا تو ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ تو میرے پیارو جتنے لوگ اگر اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں 10 دن کا، تو آج مغرب کی نماز سے پہلے اعتکاف میں ضرور بیٹھنا ہے، جس کی برکت سے اللہ پاک کے ہم مہمان بنیں گے، اللہ پاک خود ہمارے میزبان بنیں گے اور اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جو بھی اللہ سے سوال کرنا ہے اللہ سے مانگ لیں گے۔ دیکھو وقت تو گزرنے والی چیزیں، اگر اعمال صالحہ میں وقت نہیں گزرا تو اعمال بد میں گزرے گا۔ تو آخری عشرے کو بڑا غنیمت سمجھے، یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اگر آگ سے نجات نہ ملی تو میرے پیارو ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے اونچے درجے کے نبی ہیں۔ لکھا ہے حدیث شریف میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بستی سے گزر رہے جہاں لمبے چوڑے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اب لمبے چوڑے پہاڑ، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بستی میں پہاڑوں میں سے چیخنے کی اور چلانے کی زور زور سے آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی الہ العالمین یہ کیا معاملہ، اور بستی والوں سے بھی پوچھا کہ رے لوگوں بتلاؤ تو صحیح یہ چیخنے کی اور یہ چلانے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو بستی والوں نے بتلایا حضرت ہم جب سے یہاں آباد ہوئے تب سے یہی آواز کو سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب اس کا کیا راز ہے، ذرا میرے سامنے ظاہر کر دیا جائے کہ یہ پہاڑوں میں سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں کیسی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پہاڑ کو زبان دے دی، پہاڑ کو بولنے کی طاقت دے دی۔ بولو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ بلوا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ دنیا میں ہم زبان سے باتیں کرتے لیکن قیامت کے میدان میں ہاتھ بول بول کر گواہی دیں گے ان ہاتھوں سے کیا کام کیے تھے۔ ارے پیر بول بول کر گواہی دیں گے، بلکہ قرآن کریم کے 25ویں پارے میں موجود ہے بدن کا ہر ٹکڑا بول بول کر اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ فلاں عضو سے اس نے یہ کیا ہے، فلاں عضو سے اس نے یہ کیا ہے۔ تو اللہ نے پہاڑ کو زبان دے دی۔ اب پہاڑ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بتاؤ میرے نبی عیسیٰ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے پوچھا کہ بتلا تو اتنا چیختا اور چلاتا کیوں ہے؟ تو اس پہاڑ نے کہا اللہ کے نبی عیسیٰ میں وہ پہاڑ ہوں کہ لوگ مجھے تراشنا یعنی چھیلتے ہیں اور چھیل چھیل کر میرے بت بناتے ہیں، میری مورتیاں بناتے ہیں اور مورتی بنانے کے بعد اس کی پوجا کرتے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ جھکنا کس کے سامنے چاہیے؟ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، لیکن وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ وہ مورتیوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بتوں کو
سجدہ کرتے ہیں اللہ کے نبی عیسیٰ یہ تو جہنم میں جانے ہی جانے والے ہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کا یہ عمل مجھے بھی جہنم میں نہ جلا دے، اس لیے کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس لیے کہ جہنم کا ایندھن تو انسان اور پتھر ہوں گے، لیکن تنبیہ الغافلین میں یہ روایت موجود ہے، حضرت فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ پہاڑ کو تو بتلا دو کہ تو بے جان مخلوق ہے، تجھ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن نتیجہ حدیث شریف میں یہ لکھا کہ ایک پہاڑ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، ارے جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ جہنم کی آگ سے اتنا ڈرتا ہے، تو ہم انسان تو کمزور ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، صرف پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے یا ایک کانٹا گھس جائے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کانٹے کو نکالتے نہیں ہیں۔ تو میرے پیارو ہمیں بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہیے کہ نہیں بچانا چاہیے؟ تو طے کر لو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن جیسے ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو انشاءاللہ روزانہ پڑھتے رہیں گے، جمعہ کے ساتھ خاص نہیں کریں گے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کا پورا ارادہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکلیاں ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کچھ لوگ کچھ افراد جمع ہو جائے جن کو اللہ پاک 10 دن کے اعتکاف کی توفیق دے دے تو بہتر تو یہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کر لے، لیکن کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس مجبوری کی بنا پر 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے، تو میرے پیارو جتنا اللہ پاک توفیق دے رات کی شب گزاری تو مسجد میں ہونی ہی چاہیے، یا پھر 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے عشاء کے درمیان کے اعتکاف پر اللہ رب العالمین جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، تو دینے پر تو اللہ پاک بہت کچھ دے دیتے ہیں، صرف ہم لینے والے بن جائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت باقی سنت پڑھ